صحابی ہیں، ان کے بھی عجیب و غریب قصے بیان کیے ہیں، احادیث میں وارد ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں۔ یہ لڑتے تھے دشمن کے ساتھ، اور پھر اچانک لڑتے لڑتے اپنی جیب سے ایک رومال لے کر سر پہ باندھ لیتے تھے، اپنا رومال لے کر ماتھے کے اوپر ایسے گڑائی میں باندھ لیتے تھے۔ بس جب یہ باندھ لیتے تھے صحابہ کہتے ہم سمجھ جاتے تھے کہ بس اب خطرہ ہے، اب یہ دشمنوں کے لیے خطرہ ہے، یہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک ان کے جسم
قربان جائے اس پیارے صحابی کے کہ آخری وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر نقصان لگے ہوئے ہیں اور روح پرواز کر رہی ہے. کیا شان ہے صحابی کی جی, کیا شان ہے, اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور صحابی امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی معرکہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہے. اس جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے, کرتے کرتے اتنا لڑے کہ زخمی ہو کر گر گئے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو سعد کیسے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حال پوچھ رہے ہیں, جاؤ میرے سعد کا حال بیان کرو, دیکھو کہ وہ کس حال کے اندر ہے, اور اگر سعد مل جائیں تو میرا سلام کہتے ہیں. اگر سعد مل جائیں تو میرا سلام کہہ دینا. کیا شان ہے ایسے صحابی کی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجے جی. جاؤ دیکھو میرے ساتھ کا کیا حال ہے, اگر تمہیں مل جائے ان کو میری طرف سے سلام کہہ دینا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں گھومتا پھرتا مقتولین میں جو شہید ہو چکے ان کے اندر میں نے دیکھا مجھے نہ ملے. پھر میں زخمیوں کے اندر گیا تو دیکھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں, گرے ہوئے. میں نے جا کر ان کو کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں. انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ میری طرف سے بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سلام کہہ دیجئے اور تمہیں بھی سلام ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام کہتے ہیں اور تجھے بھی میری طرف سے سلام ہو, اور جا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری عرض کر دینا جی, میری طرف سے عرض کر دینا کہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں تو جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور دوسرا پیغام میری قوم کی طرف جا کر ان کو دے دینا, میرے قوم میرے قبیلے والوں کو جا کر میری طرف سے ان کو پیغام دے دینا, اگر تمہاری زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی, اگر تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا. اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا. کیا مانا تھا, جس طرح میں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. میرے قبیلے والوں, میری قوم والوں, میرے رشتہ داروں, تم بھی اسی طرح میرے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو کٹا دینا, قربان ہو جانا, پیچھے نہیں ہٹنا, اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دینا. اسی طرح ایک صحابی ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی رسول ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آگے آ رہے ہیں, جگہ خالی ہے اس طرح, یہ کرسیاں خالی ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں صحابہ اپنے ساتھ تھے. یہ بھی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کون, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اگر یہ دن اور رات, دن اور رات یا دن کا کچھ حصہ اور رات اگر تم چلتے رہے تو تم پانی پر پہنچ جاؤ گے. سفر میں جا رہے تھے, پانی نہیں تھا جی, تو ظاہر ہے جب پانی نہ ہو اس میں سفر بھی ہو تو پھر پیاس تو لگتی ہے, اور پھر سفر کوئی آج کل کے نہیں تھے کہ گاڑیوں کے, ٹرینوں کے اور جہازوں کے, سفر کچھ پیدل ہے اور کچھ سواریوں پر ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابو قتادہ فرماتے ہیں ہمیں خطبہ دیا کہ اگر تم دن کا کچھ حصہ اور رات چلتے رہے تو صبح تک تم پانی پر پہنچ جاؤ گے. جو ہی یہ کام میں خبر پہنچی تو تمام صحابہ تیزی سے چلنے لگے, کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا, جلدی جلدی چل رہے تاکہ ہم جلدی جلدی کہاں پر پہنچ جائیں, اپنی منزل مقصود پانی تک جہاں وہ پہنچ جائے. تو بہرحال چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پہلو میں چلنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہے, میں ایک سائر پر آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا. اور آپ کا کچھ حصہ گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. آپ اس اون کی وجہ سے ایک طرف ہو لیے جی, جب نیند آ جاتی ہے تو آدمی
یا دائیں یا بائیں کسی طرح وہ جھکتا ہے تو میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پہلو کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, میری نظر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ ایک طرف جھکے, مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ جائے. میں نے آہستہ سے بغیر آپ کو بیدار کیے, آپ کو جگایا نہیں, بغیر آپ کو جگائے آپ کو آہستہ سیدھا کر دیا, آپ سیدھے ہو گئے. سواری پھر چلنے لگی, رات کا